کوئی کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تاکہ میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں طرف یہ آیت دستک دیتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت آیت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو آپ کے حوصلوں کو بلند کر دیتی ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی نے تو سب سنبھال رکھا ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، ناممکن کا لفظ تو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہہ دینا تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے۔ تو کیا تمہیں اللہ کی طاقتوں پر بھروسہ نہیں؟ کیا تمہیں اللہ کی قدرتوں پر یقین نہیں؟ میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیت ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیات نہیں پڑھواتا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو کیا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اور کس مرحلے سے گزار کر دینا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم بہت جلد آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ نے راضی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یاد رکھو، راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ رضا ایسی نہیں ہوتی۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھیں اور اپنے دل سے تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو نکال دیں۔ اگر اللہ نے آج آپ کو یہ آیت سنوا کر آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب آپ کا اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو ضرور بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اے اللہ، میں راضی ہوں آپ سے، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ دیں کہ عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی کسی دعا پر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا۔ اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال بھی آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ آپ خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ آپ کو واضح اشارہ دے رہا ہے تو اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ صرف آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہوتے ہیں؟ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک کہ وہ کن نہ کہہ دے۔ اور آپ کی دعاؤں کا یقین ہی اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس ایک آیت پر یقین رکھیں گے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ کے لیے دعا مانگنا بہت آسان ہو جائے گا، اور اس اللہ کے لیے تو عطا کرنا کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔